محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سحری میں دعا کے لیے ہم حاضر ہیں اور دعا کی جو قبولیت کا وقت ہے، رمضان شریف کی یہ آخری سحری اور رمضان شریف کے اس مبارک ساعتوں کے اندر دعا کی قبولیت کے جو اوقات اور لمحات تھے، ان میں سحر کا وقت تو سب سے ممتاز اور سب سے یونیک وقت تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے ہمیں سارے روزے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس میں صدقات، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنے گرد و نواح کے اندر اپنے رشتہ دار، اپنے نادار اور غریب دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ غم گساری کا بھی اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے ہمیں شرف عطا فرمایا، اور اسے اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام گئے تو شام کے اندر یعنی سیریا میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اولاد یا تابعین کا ایک گروہ موجود تھا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے محترم ناظرین، آپ غور کیجئے دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھ سے پکڑا، انہوں نے کہا کہ وہ راز کی بات بتائیے جو نبی پاک نے آپ کو بتائی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے چہرے پر پانی ڈال کر دوبارہ ان کو بیدار کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو میدان محشر میں آئیں گے، ظاہراً تو وہ بڑے نیک اور پارسا ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کو اعلان کرے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی میں خیر کے کام کرتا رہا، میں لوگوں کی مدد کرتا رہا، غریبوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور اس کا عوض یہ کہ مجھے جہنم کی آگ کی سپرد کیا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا اس لیے تو نے یہ سارے کام کیے تھے کہ لوگ تیری سخاوت کے چرچے کریں، تیری واہ واہ کریں۔ وہ دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی، لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا، بڑا مالدار بھی کہا، بڑا دیالو بھی کہا، لیکن تو نے ہماری رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا، لہٰذا تیری سارے کام دکھاوے کے تھے، اور وہ تجھے دکھاوے کا اجر لوگوں کی زبان سے داد و تحسین اور تیرے نعرے اور تکریم کی صورت میں تجھے مل گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ العیاذ باللہ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو علم اور قرات سے وابستہ ہوگا، جب اس کو لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو تیرا کلام پڑھا اور ممبر واعظ کو سجا کر لوگوں کو نصیحت کی، تیرے دین کو بیان کیا، اور میرے علم اور میری تبلیغ کا عوض یہ ہے کہ مجھے جہنم کے سپرد کر دیا جائے۔ رب کریم فرمائے گا کہ تو نے دین کی تبلیغ یا دین کی نصرت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا قاری، بہت بڑا پارسا سمجھے، تو لوگوں نے وہ تو ساری صورت تیرے ساتھ کر دی ہے، لہٰذا اب تیرے لیے کچھ بچا نہیں۔ اور آخر میں ایک شخص جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، اس مجاہد کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جان دے دی ہے، تو میرے لیے یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے تلوار یا اسلحہ اٹھایا اس لیے تھا کہ لوگ مجھے بڑا شجاع اور بہادر سمجھے، تو لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی۔ محترم ناظرین، میں اور آپ غور کریں، معاشرے کے یہ 3 معزز افراد اور طبقے صرف دکھاوے کی عبادت کی وجہ سے ساری عبادات کا اجر اکارت ہو گیا۔ آئیے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور خیر کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے طلب کریں۔ دست سوال انتہائی ندامت، خشوع خضوع کے ساتھ اس قبولیت کی دعا کے وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مولا کریم جو عبادت تو نے کرنے کی توفیق دی اب تک، مولا کریم روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، تراویح ہو، تسبیح ہو، نوافل ہو، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی ہو، مولا کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ مولا کریم اگر کہیں ہمارا دھیان اپنے اخلاق اور بالخصوص اپنی خود نمائی کی طرف چلا گیا، اپنے طرف سے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے چلا گیا، تو تیرے حضور دعا کرتے ہیں مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ریاکاری کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کو اخلاص کے جامع میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اور ہمارے بچے اور ہمارے والدین اور ساری امت کی مولا کریم مغفرت فرما دے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے نصیب کو اچھے کر دے، مستقبل کی زندگی راحت، عزت اور عافیت والی بنا دے، مولا کریم عذاب جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، دنیا و آخرت کی ذلت و خواری، اچانک آنے والی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں کے جس کا کوئی حل نہ ہو، اور مولا کریم نظر بد سے ہمیں اور ہمارے بچوں اور تمام امت کو محفوظ فرما۔ جنت الفردوس ہمارے لیے مقدر فرما، تو دینے والی ذات ہے، یقینی طور پر تو عطا فرماتا ہے۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے
اور تمام امت کے لیے جنت الفردوس مقدر فرما اور جہنم سے آزادی کا مژدہ عطا فرما۔ اس رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کل قیامت کے دن تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ یہ آخری لمحات ہے مولا کریم، جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما، اور اپنی ہر خوشی اور مرضی پر تیرے قانون کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں کے کاموں سے بچا، اور نیکی کے راستے پر جس طرح رمضان کے اندر ہم تھے، مولا کریم رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی اور تمام نیک اور احسن کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔